مولانا آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم کے پہلے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ زمین پر ایک ایسا انسان پیدا کریں گے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا، قتل و غارت کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر یہ اعتراض کیوں کیا کہ یہ دنیا میں جا کر فساد پھیلائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، قتل و غارت کریں گے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی دنیا کے اندر انسان تھا ہی نہیں۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر یعنی پیدائش پر یہ اعتراض کیوں کیا؟ مولانا جو آپ نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ وہ فرشتوں نے پھر جو ہے کہا کہ آپ جو ہے ایسی جو ہے مخلوق کو پیدا کریں گے دنیا کے اندر جو فساد پھیلائے گی، قتل کرے گی، ایک دوسرے کا حق مارے گی، حق تلفی کرے گی۔ تو آپ نے جو سوال کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں نے اعتراض کیا، تو اگر ہم قرآن شریف کی تفسیر کے اندر گھستے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر جو اعتراض کیا اور یہ الزام لگایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ دنیا کے اندر آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی، آپس میں قتل کرے گی، حق تلفی کرے گی۔ یہ الزام لگا دیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں نے۔ تو تفسیر کے اندر اگر ہم گھستے ہیں اور اچھے طریقے سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جس طریقے سے دنیا کے اندر آج اپنی زندگی انسان بسر کر رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا جو ہے انتظام کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا کے اندر اسی طریقے سے جنات رہا کرتے تھے۔ اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر انسان کی تخلیق سے پہلے جنات رہا کرتے تھے، ان کے یہاں پر مکانات تھے، ان کے قبیلے تھے، ان کے گاؤں تھے، ان کے شہر تھے۔ اور جس طریقے سے انسان اپنی زندگی میں کام کرتا ہے، جس طریقے سے انسان کی اپنی رشتہ داری ہے، جس طریقے سے انسان کے والدین ہے، بہن بھائی ہے، تاؤ چاچا ہے، اسی طریقے سے انسان سے پہلے جنات اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے اندر بھی یہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھی۔ جناتوں کے اندر لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کا حق مارنا، ایک دوسرے کے حق تلفی کرنا، یا ایک دوسرے کو جو ہے قتل کر دینا، یا دنیا کے اندر فساد پھیلانا جو فرشتوں نے کہا۔ تو فرشتوں نے دنیا کے اندر انسان سے پہلے جنات کو یہ تمام چیز کرتے ہوئے دیکھا کہ بھئی اوپر سے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یار دیکھو جنات جو ہے نیچے وہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کی انسان کی طرح۔ تو فرشتے دیکھا کرتے تھے کہ بھئی جنات تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، دنیا کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو مار رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے جنات کو یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی کسی کو یہ چیز کرتے ہوئے دیکھے گا اور پھر اس کے سامنے ایسی مخلوق کا تذکرہ ہوگا تو وہ کیا اعتراض ہی تو کرے گی وہ۔ تو انہوں نے فرشتوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض اسی بنا پر کیا ہے کہ فرشتوں نے انسانوں سے پہلے دنیا کے اندر جناتوں کو یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے دیکھا۔ تو جب دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھ لی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اپنا جو مشورہ ہے ظاہر کیا یا اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو فرشتوں نے چونکہ ان کے ذہن میں کیا بات تھی، فرشتوں کے ذہن میں تو وہ بات تھی کہ بھئی ہم نے تو جناتوں کو دیکھا ہے فساد پھیلاتے ہوئے قتل کرتے ہوئے، تو فرشتوں نے وہی بات یہاں پر دوہرا دی۔ اللہ تعالی سے کہا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ دنیا کے اندر آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور آپس میں قتل کرے گی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض کیا اور یہ الزام لگایا کہ دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا۔ تو وہ الزام انہوں نے جنات کو دیکھتے ہوئے لگایا کیونکہ وہ انسان سے پہلے جنات کو یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ تو اس کا یہی جواب ہے
کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے جنات کو یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہا کہ یہ انسان بھی دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے گا۔